السلام علیکم گرلس، آپ کو پتہ ہے جیسے کہ کرنٹ پینڈیمک سچویشن کی وجہ سے گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ گورنمنٹ کالجز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے آن لائن کلاسز کا آغاز کیا جائے۔ اسی سلسلے میں گورنمنٹ کالج فار وومین مسلم ٹاؤن راولپنڈی کی طرف سے آپ کے لیے دال پاکستان سیکنڈ ایئر کے ویڈیو لیکچر جو ہیں وہ پریزنٹ کروں گے انشاءاللہ۔ اب اس میں دیکھیں گرلس، سب سے پہلے تو یہ میرا نام آپ اپنے ٹیچر کے نام سے فیملیئر ہونا جیسے ضروری ہے، تو میرا نام آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے، طلعت نورین، اور میں انشاءاللہ آپ کو سیکنڈ ایئر کے دال پاکستان کے ویڈیو لیکچرز جو ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گی۔ سب سے پہلے گرلس ایک چیز نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ آپ نے ویڈیو لیکچرز جو ہیں جب بھی آپ نے سننے ہیں تو ساتھ میں آپ کے ہاتھ میں پین ہونا چاہیے، آپ کے سامنے آپ کی جو ہے نوٹ بک ہونی چاہیے، اور میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہتی ہوں کہ آپ اپنی سبجیکٹ وائز جو ہے نوٹ بک بنا کے رکھا کریں، یا فولڈرز بنا لیں، یا لوز شیٹس رکھ لیں، جیسا بھی آپ کو ایزی لگتا ہے۔ اب بس آپ نے جو چیز نوٹ ڈاؤن کرنی ہے یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کا جو پیپر ہے وہ ٹوٹل کتنے مارکس کا ہوگا، پیپر پیٹرن کیا ہے، آپ کا سلیبس کیا ہے، میں نے آپ کو کیسے پڑھانا ہے، کیسے آپ کی تیاری کروانی ہے، چیزیں کیسے نوٹ ڈاؤن کروانی ہیں، تو یہ چیزیں آپ کے مائنڈ میں کلیئر ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے گرلس آپ دیکھو کہ ہمارا جو پیپر ہوگا سیکنڈ ایئر میں دال پاکستان کا وہ 50 مارکس کا ہے۔ اس پیپر کے دو بیسک پورشن ہیں، ایک آبجیکٹیو پورشن ہے، دوسرا سبجیکٹیو پورشن ہے۔ جو آبجیکٹیو پورشن ہے اس میں آپ نے 10 MCQs اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں، اور 10 مارکس کے ہوتے ہیں یہ MCQs، یعنی کہ ہر MCQ کا 1 نمبر ہوتا ہے۔ اور MCQ جو ہیں وہ آپ نے فرسٹ 10 منٹس میں اٹیمپٹ کر کے جو ہے وہ جو آپ کے ایگزامنر ہوتا ہے اس کو ہینڈ اوور کر دینے ہوتے ہیں۔ اب جو ہمارا ہے باقی سیکنڈ پورشن وہ آ جاتا ہے ہمارا سبجیکٹیو پورشن، اور سبجیکٹیو پورشن میں گرلس آگے فردر ہمارے 2 پارٹس آ جاتے ہیں۔ ایک سیکشن جو ہے اس میں آپ نے کرنا ہوتا ہے شارٹ کوسچنس، آپ نے ٹوٹل مطالعہ پاکستان میں 12 شارٹ کوسچن جو ہیں وہ اٹیمپٹ کرنے ہیں، اور ہر شارٹ کوسچن کے 2 نمبر ہیں، تو ٹوٹل یہ پورشن جو ہے وہ 24 مارکس کا بن جاتا ہے۔ جو اس کا سیکنڈ پورشن ہے وہ ہے سبجیکٹیو پورشن، اور سبجیکٹیو پورشن میں آپ نے گرلس کرنے ہیں 2 لانگ کوسچن اور 1 لانگ کوسچن کے 8 نمبر ہیں، تو ٹوٹل اس پورشن کے بن جاتے ہیں 16 نمبر۔ تو اس طرح ہمارے پاس جو ہے وہ ٹوٹل ہمارا پیپر جو ہے وہ اس کے اندر کور ہو جاتا ہے۔ 40 مارکس کا سبجیکٹیو، 10 مارکس کا آپ کا آبجیکٹیو، تو ٹوٹل مارکس آپ کے بنتے ہیں 50۔ اب یہاں پر گرلس ہم یہ تو ہو گیا پیپر پیٹرن۔ اب ہم سٹارٹ لیں گے اپنی بک سے۔ تو بک کا ٹائٹل آپ کو جو پیج ہے وہ ابھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین پہ۔ بک آپ نے گرلس پرچیز کر لینی ہے، ٹھیک ہے، اگر نہیں لی تو لے لیں۔ اور اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ جیسے سیکنڈ ایئر میں پروموٹ ہو چکے پہ ہو، تو اب آپ نے سیکنڈ ایئر پہ ہی فوکس کرنا ہے مینلی۔ تو اب دیکھو آپ کہ یہ جو ہمارا دال پاکستان کی بک ہے اس میں ٹوٹل جو آپ کو چیپٹرز کے میں نے وہ 11 چیپٹرز ہیں۔ ہم نے سٹارٹ لینا ہے فرسٹ چیپٹر سے۔ ہر چیپٹر کے کی ورتھ جو ہے وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے ہے، کسی سے زیادہ شارٹ کوسچن آ جاتے ہیں، لانگ کوسچن آ جاتے ہیں، امپورٹنٹ شارٹ کوسچن کون سے ہیں، امپورٹنٹ جو ہے لانگ کوسچن کون سے ہیں، اور ساتھ میں جو MCQs کے پوائنٹ آف ویو سے کیا امپورٹنٹ ہیں، وہ سیاستدانوں کے نام آ جاتے ہیں، سیاسی رہنماؤں کے نام آ جاتے ہیں، کوئی پرٹیکولر ایئر آ جاتا ہے، ڈیٹ آ جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا آپ نے ساتھ ساتھ نوٹ ڈاؤن کرتے چلے جانا ہے۔ تو گرلس ہم سٹارٹ کرتے ہیں چیپٹر نمبر 1 سے۔ ہمارا جو چیپٹر نمبر 1 ہے وہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام۔ اچھا گرلس آپ نے بکس بھی ساتھ میں سامنے رکھنی ہیں تاکہ آپ بک پہ ہی ساتھ مارک کرتے جاؤ۔ میری اپنے اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے بک سامنے رکھیں گے نا، تو آپ جب بھی اپنے بک کھولیں گے اور آپ نے اس میں مارک کیا ہوگا یہ شارٹ کوسچن ہے، یہ لانگ کوسچن ہے، تو آپ بک کھولتے ہیں آپ ایک پکچر مائنڈ میں آ جاتی ہے کہ اچھا ہاں اس میں جب ہم نے لیکچر میں اسٹڈی کیا تھا تو ہمارے پاس اس پورشن سے بک کے اس پیج سے ٹاپک سے یہ پوائنٹ یہ چیز ہم نے پریپیئر کرنی ہے، اس کو ایسے پریپیئر کرنا ہے، تو بالکل آپ یعنی کوئکلی آپ کی تیاری ہوتی چلی جاتی ہے۔ آپ سب سے پہلے دیکھو ہمارا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام، اور اس میں ہم نے سب سے پہلا جو ٹاپک پڑھنا ہے وہ ہے نظریہ پاکستان۔ غلط نظریہ پاکستان جو ہے بہت آپ حد تک اس سے فیملیئر بھی ہوں گے۔ نظریہ آپ سمجھ لو بہت ہم کہتے ہیں پوائنٹ آف ویو، کسی کا کیا اپنا سوچ ہے، کیا سوچ لے کے برصغیر کے مسلمان جو ہے وہ انہوں نے کوششیں کی، قربانیاں دیں کہ وہ اپنے لیے علیحدہ وطن جو ہے وہ
پاکستان جو ہے اس کے لیے کوششیں کریں اور اس کے لیے قربانیاں دیں اور اس کا جو ہے وہ وجود معرض وجود کو ممکن بنائیں۔ اب اس کے لیے بس مسلمانوں نے ہندوؤں کے ساتھ رہتے رہتے انگریزوں کے دور کے وقت میں یہ ریئلائز کر لیا کہ ود دا پیسج آف ٹائم، یعنی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ ہندوؤں کی مذہب کے ساتھ ساتھ ان کی سوچ بھی اتنی مختلف ہے کہ وہ کبھی بھی پاکستان یہ جو مسلمان ہیں ان کو علیحدہ ملک جو ہے اس کی بننے میں کبھی بھی وہ جو ہے وہ ان کی ہیلپ جو ہے علیحدہ جو وطن ہے یا کہہ لو کہ ان کو اپنی سوچ و نظریے کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہندوؤں سے ہٹ کر ہی کہ مسلمان جو ہیں وہ کبھی بھی ہندوؤں کے ساتھ مل کر ایک ہی ملک کے اندر ایک ہی قانون کے تحت جو ہے وہ زندگی نہیں گزار سکتے۔ اس سوچ کو لے کے پھر مسلمانوں نے کوشش شروع کر دی اور اس میں ہمارے بہت سارے سیاسی رہنماؤں کا ذکر آتا ہے، جس میں مین آپ کو پتہ ہمارے جو لیڈر ہیں وہ قائد اعظم ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کو جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم دیا، ان کو اکٹھا کیا اور کوششیں شروع کر دیں کہ برصغیر مسلمان جو ہیں وہ اپنے لیے علیحدہ وطن جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ ہم اس کے لیے غرض ہمارے پاس جو ہے آپ کی بک میں دیکھیں، جیسے نظریہ پاکستان کے حوالے سے قائد اعظم اور نظریہ پاکستان کا جو ٹاپک ہے وہ اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ اچھا غرض اس ٹاپک میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو علامہ اقبال قائد اعظم ہیں ان کے ارشادات اور انہوں نے جس موقع پہ جو بیان دیا تھا اس کو آپ نے ایز اٹ از جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کرنا ہے اور ایز اٹ از آپ نے یاد کرنا ہے، یعنی کہ آپ سمجھ لیجیے کہ ہم اس میں ان کو چینج نہیں کر سکتے۔ جب بھی آپ نے پیپر کے اندر اگر یہ کوشچن آتا ہے اور آپ اٹیمپٹ کرتے ہیں پیپر کے اندر اور آپ حوالہ دیتے ہیں کہ قائد اعظم نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا تھا نظریہ پاکستان کو لے کر، تو اس وقت جو ان کے الفاظ تھے آپ نے وہی الفاظ جو ہیں یہاں پہ شو کرنے ہیں، آپ نے ان کو چینج نہیں کرنا، یعنی اپنی ورڈنگ میں آپ نے نہیں لکھنا ہے۔ ایکسپلین کرتے وقت، اس کی تفصیل بتاتے وقت یا اس کا بیک گراؤنڈ بتاتے وقت تو آپ بتا سکتے ہیں، اپنی ورڈنگ میں لکھ بھی سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، لیکن آپ نے جب آپ نے حوالہ دینا ہے تو اس وقت پھر آپ نے جو ہے جو علامہ اقبال کے اشعار، جیسے ہم آگے ذکر کریں گے نظریہ پاکستان اور علامہ اقبال کو جب ڈسکس کریں گے تو ان کے جو اقوال تھے ان کو لے کر، قائد اعظم کے اقوال کو لے کر وہ آپ نے پھر جس طرح سے گیون ہے آپ سمجھیں آپ نے حرف بحرف اس کو یاد کر لینا ہے، یا آپ کہہ لو گے آپ نے اس کو رٹا لگا لینا ہے، کچھ بھی نہیں، آپ نے سوچ اچھی طریقے سے یاد کر لینا ہے تاکہ اس میں مسٹیک نہ ہو۔ اچھا یہ آپ نے جب کر لیا یہاں سے تو جتنے بھی ارشادات ہیں وہ آپ نے کر لینے ہیں، اور ساتھ ہی دیکھو آپ کا یہ ٹاپک جو ہے اس میں آپ نے جب یہ کوشچن آتا ہے تو آپ نے اس کو لانگ کوشچن اور شارٹ کوشچن دونوں کے پوائنٹ سے کرنا ہے۔ شارٹ کوشچن جو آپ کا بنے گا اس میں سے وہ ہے نظریہ پاکستان سے کیا مراد ہے، دو قومی نظریے سے کیا مراد ہے، یا کوئی شارٹ کوشچن بہت یعنی امپورٹنٹ بھی ہے۔ لانگ کوشچن جو ہے اس حوالے سے آتا ہے وہ نظریہ پاکستان کے حوالے سے وہ 3 لانگ کوشچن بہت امپورٹنٹ ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ نظریہ پاکستان سے کیا مراد ہے، علامہ اقبال کی ارشادات کی روشنی میں اس کو واضح کریں۔ نظریہ پاکستان سے کیا مراد ہے، قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں اس کی وضاحت کریں گے، دوسرا لانگ کوشچن ہو جائے گا۔ پھر تیسرا جو لانگ کوشچن ہے اس میں بنتا ہے وہ ہے کہ نظریہ پاکستان کی اجزائے ترکیبی، جو نیکسٹ ہمارا ٹاپک آئے گا اس کے اندر ہم نے اس کو ڈسکس کرنا ہے، وہ ہمارا اس کے اندر لانگ کوشچن بن جاتا ہے۔ تو ایک ہی دفعہ میں نے آپ کو تینوں لانگ کوشچن اس لیے بتا دیا تاکہ آپ جب بھی نظریہ پاکستان کا ٹاپک پریپیئر کریں تاکہ مائنڈ میں ہو کہ اس سے ہم نے ایک شارٹ کوشچن نظریہ پاکستان سے کیا مراد ہے یا دو قومی نظریے سے کیا مراد ہے وہ ہم نے پڑھنا ہے، پھر یاد کرنا ہے، یعنی کہ اور پھر جو اگر لانگ کوشچن ہم نے پریپیئر کرنا ہے تو 3 لانگ کوشچن بنتے ہیں، ایک علامہ اقبال کے ارشادات کی روشنی میں، قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں، اور تیسرا ہے جو اجزائے ترکیبی کے حوالے سے آپ نے اس کو ڈسکس کرنا ہے۔ اچھا بس ایک اور چیز جو آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ آپ نے دیکھیں ہماری بک کے اندر یہ ٹاپک اتنے لینتھی نہیں دیے ہوئے کہ ہم سارا بھی لکھ دیں اگر تو وہ 8 نمبر کے کوشچن کو کور کر دیں۔ تو جب بھی کوشچن آتا ہے نظریہ پاکستان کے حوالے سے قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں یا علامہ اقبال کی روشنی میں، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا ہے کہ نظریہ پاکستان کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اور اس کو لے کے پھر مسلمانوں کے کیا تاثرات تھے، ان کی کیا جذبات تھے، اور پھر علامہ اقبال نے یا قائد اعظم نے جو ہے وہ کس طرح سے کوشش کی، کس موقع پر کیا کیا انہوں نے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا مسلمانوں سے۔
اور ساتھ میں اس کا اینڈنگ آپ نے ضرور بتانا ہے کہ بھی اس کا فائدہ کیا ہوا کہ مسلمان جو ہیں ان کو جب قائد اعظم نے اور علامہ اقبال کی کوششوں سے مسلمانوں نے نظر پاکستان کو اپنا لیا تو اس کا جو ہے وہ کیا اثرات سامنے آئے کہ جس سے برصغیر کے مسلمانوں کی زندگی میں تبدیلیاں آئیں اور وہ پھر انہوں نے اپنے اس جذبے کو زیادہ سے زیادہ اس کی طرف قربانی دی اور زیادہ سے زیادہ کوشش شروع کر دی تاکہ وہ اس کو حاصل کر سکیں۔ اچھا تو اب آپ نے جو ہے اس حوالے سے پھر گرلز آپ نے اس کو اچھی طرح سے ریڈ آؤٹ کر لینا ہے۔ یہ ہمارا فرسٹ ویڈیو لیکچر تھا۔ نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں انشاءاللہ پھر میں آپ کو ایک ایک پوائنٹ لے کے نا تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتاؤں گی۔ تو نیکسٹ ٹائم جب آپ نے ویڈیو لیکچر جو ہے وہ کرنا ہے تو بی شیور کہ آپ کے پاس آپ کی بک ہو، آپ کی رف نوٹ بک، بلو شوز وٹ ایور یو لائک، اور پین ہو آپ کے ہاتھ میں تاکہ ہم جو ہے چیزیں ساتھ ساتھ نوٹ ڈاؤن کرنا شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بک سامنے رکھنی ہے کیونکہ میں نیکسٹ ٹائم جب انشاءاللہ آپ سے ڈسکس کروں گی لیکچرز تو پھر میں بک کے پیج نمبر اور اس پہ پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ 4th لائن ہے، اس کو یہاں سے مارک کر لیں، 5th لائن کو مارک کر لیں، اس کو بھی یہ والا شارٹ کوسچن کر لیں۔ یہ چیزیں کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کبھی بک کھولیں گے آپ کو پتہ چلے گا اچھا ہم نے یہاں سے یہ چیز دیکھی تھی، کچھ نہ کچھ آپ کے مائنڈ میں ضرور رہ جاتا ہے۔ تو مطالعہ پاکستان جو ہے اس میں آپ کی کوشش یہ ہے کہ آپ جتنا اچھے طریقے سے یاد کر لو گے، چیزوں کو سمجھ لو گے، مطلب یاد کرنا زیادہ ہے اس کے اندر، اور ٹیکنیکل ہے تھوڑا سا مارکس گین کرنا، ادروائز 50 میں سے 45+ مارکس میں کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے۔ تو یعنی کہ وہ آپ گین کر سکتے تھے مارکس اگر آپ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہو کے اس کی تیاری کریں۔ ٹھیک ہے گرلس، اپنا خیال رکھیے گا اور نیکسٹ ویڈیو لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔